قربانی کا جو لفظ ہے قاف را با سے قرب یعنی نزدیکی، اگر لغوی معنی دیکھیں اور قرآن میں یا اسلامکلی اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ جی تو قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، دور جاہلیت کے حوالے سے بھی آیا ہے، لیکن ہمارے لیے ریلیونٹ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ 3 مقامات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گی سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کا، کہ جہاں پر حابیل اور قابیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان کے اوپر ابن آدم کی جو خبر ہے، یعنی دونوں بیٹوں کی جو خبر ہے اس کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناؤ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ جب دونوں نے قربانی کی، ایک سے قبول ہوئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی، تو جس سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا لأقتلنک، اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، یعنی قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے حابیل نے جو جواب دیا، اس سے ہمیں قربانی کا ایک مقصد پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی قبول کرتے ہیں۔ ایک مقصد تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے اندر قربانی کرنے سے پہلے بھی تقویٰ ہو، یعنی اللہ کا وہ احساس، وہ کانشیسنس، اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ناراض ہونے کا خوف ہمارے اندر ہوگا، تو جب ہم قربانی کریں گے تو ہمارے تقویٰ میں پھر انکریز بھی ہوگی۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کی تمام عبادات جو ہیں وہ تقویٰ ہی کو، شروع بھی تقویٰ سے ہوتی ہیں، جیسے قرآن ہے تو ہدی للمتقین ہے نا، جی ٹھیک ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کے تقویٰ میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ قربانی ابتدا بھی تقویٰ سے ہے، اور قربانی آپ اپنے پورے ایسنس کے ساتھ کریں گے تو پھر تقویٰ میں اضافہ بھی ہوگا۔ جی بالکل۔ پھر دوسری جو ہے وہ سورہ حج کی ہے، آیت نمبر 36، اچھا، جس میں اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، اور پورا طریقہ کار ہے اس میں کہ جب وہ اپنے گر جائیں اور پھر ان کو کس طرح سے ان کو ذبح کرنا، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ ان میں سے کھاؤ، اور جو قناعت کر کے بیٹھا ہے یعنی جو نہیں مانگتا، جو سوال نہیں کرتا، اس کو بھی کھلاؤ، اور جو فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو، آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا ہیوج جانور ہے، اور عام طور پہ تو آپ اس کو، اگر اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر نہ کیا ہو تو انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے فزیکل کہ اتنے بڑے جانور کو ہم کنٹرول کر سکیں، کہاں یہ کہ اس کو ذبح کر لینا، تو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی، ہمارے لیے کام پر لگائی، تو قربانی کا ایک مقصد ہمیں تقویٰ پتہ چلا، دوسرا مقصد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر پتہ چلا، اور تیسری جو آیت ہے الانعام کی آیت نمبر 162 کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم جو کریں اس کے اندر ہمارا جانور کتنا بڑا ہے، ہم نے کتنے کا خریدا ہے، ہم نے کتنے خرید لیے ہیں، اس کی کوئی تشہیر، اس کی کوئی شو آف، اس کو انتہائی سنجیدگی، وقار، گریس کے ساتھ اس عبادت کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔